دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں نا، خوب سمجھ لیں، جتنے بھی گناہ ہیں یہ آپ سے بڑی لذتیں چھینتے ہیں، چھوٹی لذتیں وقتی طور پر دے دیتے ہیں آپ. جیسے زانی ہے، زانی زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، آپ کیا سمجھتے ہیں عیاش ہوتا ہے؟ بالکل عیاش نہیں. اس کو ہم مجازاً عیاش کہتے ہیں، دیکھنے میں عیاش لگتا ہے. خدا کی قسم اس کی زندگی میں عیاشی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. زنا کرنے والا عیاش ہو ہی نہیں سکتا. گرل فرینڈ رکھنے والا عیاش ہو ہی نہیں. عیاش وہ ہوتا ہے جو شادی کر کے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ٹینشن ہی نہیں ہوتی. ان کو بیوی سے وہ محبت ہوتی ہے جو ایک عاشق کو معشوقہ سے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی حرام عورت آئی، انہوں نے یہ مزے چسکے دیکھے نہیں ہیں، تو ان کی ساری صلاحیتیں اللہ کہاں لے کے چلا جاتا ہے؟ ان کی بیوی کی طرف. جس عورت نے زندگی میں مرد نہ دیکھے ہوں، اس کی پوری محبت ٹوٹ کے وہ کس سے محبت کرتی ہے؟ شوہر سے. تو یہ ٹوٹ کے میاں بیوی کے درمیان محبت لبرل لوگوں میں شارٹ. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اتنی عورتیں بدل چکے ہوتے ہیں، اب یہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، عادی. دیکھو پہلی دفعہ میں گناہ میں جو لذت ہوتی ہے دوسری دفعہ میں نہیں ہوتی، تیسری میں اور کم، چوتھی میں یوز ٹو ہو گیا آدمی. پھر اس کو زنا میں جو چسکے لے رہا ہے نا، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ روزانہ عورتیں بدل بدل کے منہ کالا کر کے کتنے مزے. ایسا نہیں ہے بھائی. اب اس کو وہ اب یوز ٹو ہو گیا ہے، اب عادی ہو گیا ہے. اب تو اس کو یہ عورت نہیں ملے گی تو ڈپریشن میں جائے گا. تھوڑے مزے کے لیے زندگی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے زانی، زنا کرنے والا. اس کی زندگی سے اللہ خوشیاں چھین لیتے ہیں. ہر وقت گھوڑے، گدھوں، کتوں، بلوں کی طرح عورت کے پیچھے بھاگتا ہے. جو جیسے کہ آج کل ہمارے نوجوان ہو گئے. گدھے گھوڑے میں اور انسانوں میں فرق. گدھے کو دیکھا ہے، جب گدھی نظر آئے گی بھاگے گا اس کے پیچھے. کتنا سریا اس کے گردن پہ ہو نا، گدھی کو نہیں چھوڑتا. وہ گدھی نظر آئے گی وہ بھاگے گا. تو یہ جو گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ اور یہ جو زانی ہے نا، جو لڑکیوں کے ٹھرکی ہوتے ہیں، نکاح کرنے سے ٹھرک ختم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو. اور نکاح کے علاوہ جتنے راستے ہیں یہ ٹھرک کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتے ہیں. تو ان کو تو زندگی بھر گئی قابل ترس ہے میرے بھائی. یا نائٹ آپ چونکہ جاتے نہیں تو آپ کو پہلی دفعہ میں لگے گا یار کیسی رنگینیاں ہیں یار، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، پی رہے ہیں، او یار یہ انجوائے. اور ہم یہاں جمعے کی تقریر سن رہے ہیں مفتی صاحب. اصل انجوائے تو وہ کر رہے ہیں، وہ تھوڑی دیر کا انجوائے کر رہا ہے، اور اگلی دفعہ میں اس کو یہ مزہ نہیں آئے گا جو پہلی دفعہ میں آیا. تیسری دفعہ میں بور ہو جائے گا، بولے کیا ہے یار وہی گانا. صحیح ہے نا؟ کوئی نیا لے کر آؤ. اب مائیکل جیکسن کتنے گانے روزانہ لے کر آئے بھائی، کتنی چیزیں لائے گا. اتنے گانے تھوڑی بنتے ہیں روز. اور گانے کی لذت کتنی دیر کی ہے؟ تھوڑی دیر کی، وہ بھی تھوڑی دیر کی لذت ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا ہے؟ من اعرض عن ذکری، جو میری یاد سے اعراض کرے گا تو سب سے پہلا عذاب تو دنیا میں آئے گا. فإن له معیشة ضنکا، اللہ کہتے ہیں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا میں. ایسے گھٹن کا ماحول لگے گا نا اس کو، ایسا لگے گا جیسے میں کسی جیل کی کوٹری میں بند ہوں. خوشیاں صرف اہل اللہ کے پاس ہوتی ہیں. اچھی لائف، خوشیوں والی لائف صرف اللہ والوں کی ہوتی ہے. باقی سب برباد ہے میرے بھائی. منجن ہے منجن، سمجھ رہے ہو؟ خوشی کے نام پہ کیا بک رہا ہے. نفسیاتی ڈاکٹر اگر شریعت کو فالو نہیں کرتا وہ خوشیوں کی باتیں کرے گا، وہ خود خوشیوں میں نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. تو لذت جو ہے نا، حرام لذتیں، حرام لذتیں یہ انسان کو تھوڑی دیر کے لیے لذتیں دیتے ہیں، اس سے اس کی نیچرل لائف کو چھین لیتی ہیں. اب حرام خور جو لوگ ہیں نا، منہ کالا کرتے رہتے ہیں گرل فرینڈ، ان کی شادی کے بعد کی زندگی میں وہ لذت ہی نہیں ہے ان کو. کیونکہ 20 عورتیں جس نے منہ کالا کیا ہو اس کو بیوی اچھی لگے گی؟ بولو. بہت سے حرام خور ہو سکتا ہے کہہ سکتے ہیں ہمیں بیوی سے بہت محبت ہے. بھائی یہ محبت ایک امر اضافی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے دوست سے آپ کو زیادہ محبت ہو، جتنا آپ کا دوست اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اس کی نسبت زیادہ ہو، لیکن آپ نے تو کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے گھر میں محبت کتنی رکھی ہے میاں بیوی میں، ماں باپ اور اولاد میں، اولاد اور ماں باپ میں. یہ تو جب تک آپ نے مزہ چکھا نہ ہو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں اس لذت سے حاصل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو ان لوگوں کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے ان لوگوں کو سکون اور خوشیوں کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ لنگڑوں میں پیدا ہوئے ہیں، یہ لنگڑوں ہوئی کو صحت مند سمجھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. ایک آدمی بتاؤ پیدا ہی لنگڑوں میں ہوا،
ایک ٹانگ تھی اس کی, اور اس علاقے میں سب ایک ٹانگ ہی تھی, ایک والی تھی نہیں ٹانگ. اب وہ ایک ہی ٹانگ پہ ساری زندگی بیساکھی کے ساتھ گھومتے تھے, تو اپنے آپ کو معذور سمجھیں گے؟ کہیں گے بھائی ہم معذور کہاں ہیں؟ انہیں کہا جائے گا تم دو ٹانگوں والے چلتے پھرتے دوڑتے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم معذور ہو. تو یہ جو ہمارا بے دین طبقہ ہے نا, جس کو اللہ کا نام لیتے ہوئے موت آتی ہے, دعائیں مانگتے ہوئے موت آتی ہے, اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں ان کو بوریت محسوس ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں مسجد سے وحشت ہے ان کو, کہتے ہیں مسجد میں آتے ہیں ہمارا دل ایک پریشان ہو جاتا ہے. جب میں نکاح کی بات کرتا ہوں تو ان کو وحشت ہوتی ہے, کہتے ہیں یار ایک نیچے نا کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے, خاص طور پہ ہندوؤں نے تو بہت لکھا ہوا ہوتا ہے, اب یہ موسلوں کا کام ہے مسلمانوں کا, یہ شادی بیاہ یہ کرو ہی نہیں ہے کام, گرل فرینڈ گرل فرینڈ گرل فرینڈ, اس کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ کیا ٹینشن ہے یار. اور واقعی وہ لوگ اس ٹینشن سے نکل رہے ہیں, لیکن اس ٹینشن سے نکل کے ان کی ٹینشن ریلیز نہیں ہو رہی, بڑی ٹینشنوں میں پھنس رہے ہیں, وہ بڑی ٹینشنوں میں اللہ ان کو ڈال رہا ہے. تو ہم تو ہندوؤں سے کہتے ہیں یہ ٹینشن لے لو, یہ ٹینشن کیا کرو بھائی, بیوی بچوں والی ٹینشن لے لو, تو وقتی ٹینشن ہوگی, لیکن یہ ٹینشن آپ کو بہت بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچائے گی. سارا دن آپ ٹیلی ویژن کے سامنے, سارا دن ٹک ٹاک, سارا دن انسٹاگرام, سارا دن فیس بک, سارا دن واٹس ایپ, یہ چیزیں آپ کو انٹرٹین کر رہی ہیں وقتی طور پر, حقیقت میں آپ کی زندگی سے تفریح اور خوشیوں کو چھین رہی ہیں, چھین رہی ہیں, یہ ڈپریشن میں لے کے جا رہی ہیں آپ کو. یہ نیچرل نہیں ہے, سمجھتے ہو, یہ ڈپریشن میں لے جا رہی ہیں آپ کو, کیونکہ یہ زیادہ عرصہ چلنے والا حساب کتاب. ابھی آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں, کانوں میں سننے کی طاقت ہے, آپ کو پتہ نہیں بہت جلد میں بڈھا ہونے والا ہوں, بہت جلد میری جوانی ڈھلکنے والی ہے. دیکھو اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. میں کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, اور وہ بڑے بڑے مزوں کو کرکرا کر دیتے ہیں, اور کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نہیں ہوتے لیکن وہ لمبے چلتے ہیں. اب ایک آدمی ہے, اسے کہا جائے کہ تو ایسا کر, تجھے ہم شراب کباب کا انتظام کرتے ہیں تیرے لیے, غریب آدمی کو نا, حسیناؤں کے میلے میں تجھے چھوڑ دیتے ہیں شراب کی بوتلیں پکڑا کر, اور بہت رنگین رات گزرے گی تیری, اگلی صبح تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. وہ کہے گا بھائی مجھے ایسی رنگینیاں بولو نہیں چاہیے. اب کوئی بیوقوف آ کے اس کو سمجھا رہا ہے, ابے تو نے کبھی دیکھا ہے شراب کباب اور یہ نائٹ کلب کی رنگینیاں کیا ہوتی ہیں؟ ابے تجھے پتہ نہیں ہے. اس کو ویڈیو دکھا رہا ہے, دیکھ یہ عیاشی. تو جتنی بھی عیاشی لگے گی نا, وہ اس کے انجام کو دیکھے گا, یار انجام اس کا کیا ہے, کیا فائدہ یار, اس سے تو اچھا ہے میں اپنا سگریٹ ویگریٹ پی لیتا ہوں, سٹا لگا لیتا ہوں, وہ میں افورڈ کر پا رہا ہوں, یہ افورڈ نہیں کر پاؤں گا. دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں نا, خوب سمجھ لیں, جتنے بھی گناہ ہیں یہ آپ سے بڑی لذتیں چھینتے ہیں, چھوٹی لذتیں وقتی طور پر دے دیتے ہیں آپ. جیسے زانی ہے, زانی زنا کرنے والا, بدکاری کرنے والا, آپ کیا سمجھتے ہیں عیاش ہوتا ہے؟ بالکل عیاش نہیں. اس کو ہم مجازن عیاش کہتے ہیں, دیکھنے میں عیاش لگتا ہے, خدا کی قسم اس کی زندگی میں عیاشی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. زنا کرنے والا عیاش ہو ہی نہیں سکتا, گرل فرینڈ رکھنے والا عیاش ہو ہی نہیں. عیاش وہ ہوتا ہے جو شادی کر کے رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں, ٹینشن ہی نہیں ہوتی ان کو. بیوی سے وہ محبت ہوتی ہے جو ایک عاشق کو معشوقہ سے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی حرام عورت آئی, انہوں نے یہ مزے چسکے دیکھے نہیں ہیں, تو ان کی ساری صلاحیتیں اللہ کہاں لے کے چلا جاتا ہے؟ ان کی بیوی کی طرف. جس عورت نے زندگی میں مرد نہ دیکھے ہوں, اس کی پوری محبت ٹوٹ کے وہ کس سے محبت کرتی ہے؟ شوہر سے. تو یہ ٹوٹ کے میاں بیوی کے درمیان محبت لبرل لوگوں میں شارٹ نہیں آئی. بات سمجھ میں؟ اتنی عورتیں بدل چکے ہوتے ہیں, اب یہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, عادی. دیکھو
पहली दफा में गुनाह में जो लज्जत होती है दूसरी दफा में नहीं होती, तीसरी में और कम, चौथी में यूज्ड टू हो गया आदमी, फिर उसको जिना में जो चस्के ले रहा है ना, तो लोग समझ रहे हैं कि रोजाना औरतें बदल बदल के मुंह काला करके कितने मजे। ऐसा नहीं है भाई, अब उसको वो अब यूज्ड टू हो गया है, अब आदी हो गया है। अब तो इसको ये औरत नहीं मिलेगी तो डिप्रेशन में जाएगा, अब डिप्रेशन में जाएगा। और जो बचता रहता है वो डिप्रेशन में, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है उस चीज की, लत ही नहीं है। और आसान मिसाल दे देता हूं, देखो चर्स पीने वाले को चर्स पी के खुशी मिलती है या गम मिलता है? बताओ ना, खुशी मिलती है ना, कितना, तभी तो पीता है। अगर गम मिल रहा होता तो सवाल पैदा होता है, जब उसको खुशी मिलती है तो फिर हम क्यों नहीं पी रहे? हमें पता है भाई ये खुशी जो उसको मिल रही है ना, ये थोड़े दिन की खुशी है, उसके बाद उसको तादाद बढ़ानी पड़ेगी, फिर और बढ़ानी पड़ेगी, फिर और वो थोड़ी देर की खुशी उसको मिलती है जब वो मिल जाती है चर्स। जब तक नहीं मिल रही होती तो जिस डिप्रेशन में वो जा रहा होता है, मैं और आप उस डिप्रेशन से महफूज हैं, हम बगैर पिए खुश हैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? तो हकीकत में देखा जाए तो नशई डिप्रेशन के मरीज होते हैं, जो नशे से बचते हैं वो वाले चस्के नहीं ले रहे होते, लेकिन लाइफ में खुशियां उन लोगों की होती हैं जो नशे से बचते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? तभी आपको जो नहीं पीते वो खुशो खुर्रम नजर आते। अल्लाह का शुक्र है मेरे तो अमाल ऐसे नहीं है, टूटे फूटा दीन की तरफ निस्बत है, तो मैं आपको गमज़दा नजर आ रहा हूं, खुश नजर आ रहा हूं। आप क्या मैं पी के आया हूं यहां पे? है भाई, चरसी की ये कैफियत जो इस वक्त मेरी कैफियत है, पिए बगैर हो ही नहीं सकती, बल्कि फिर भी इतनी अच्छी कैफियत नहीं होगी। अल्लाह नजर बस से बचाए और शुक्र की तौफीक दे हमें, ये हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। शराबी की, चरसी की, हीरोइनची की, तो थोड़े मजे के लिए ना, थोड़ी देर के मजे के लिए अपनी खुशियां बर्बाद कर देते हैं। तो हर गुनाह में ये, तो मैं नॉलेज की बात कर रहा था कि देखो हमारे पास टाइम कम है, तो हमने वो नॉलेज लेनी है जो हमारे फ़ायदे की हो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, ए अल्लाह मैं ऐसे इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो फ़ायदा ना पहुँचाए। तो हमारे नबी ने तो हमें ये दुआ सिखाई, ऐसा इल्म जो फ़ायदा ना पहुँचाए, और हम वो इल्म हासिल कर रहे हैं जो फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुँचा रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है। अब आप टिकटॉक पे देख रहे हो कि ये इसका डांस देखूं, ये ज़्यादा अच्छा नाचती है, ये वो वाली ज़्यादा अच्छा नाचती है। तो इस नॉलेज से आपको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? इससे तो आपको नुकसान होगा भाई। लोग देख रहे होते हैं यार, कंपेयर करें वो जो बैट्समैन है, अच्छा क्रिकेट के बारे में भी लोगों के पास बहुत टाइम है कि सबसे ज़्यादा स्कोर हिस्ट्री में बनाया किसने, मुझे तो नहीं पता भाई किसने बनाया, लेकिन बहुत से लोगों को पता है कि सेंचुरियां ज़्यादा किसने मारी हैं, नो बॉल पे सबसे ज़्यादा आउट कौन हुआ है, वाइट बॉलें किसने सबसे ज़्यादा करवाई हैं। एक एक चीज़ की नॉलेज लोगों ने रखी हुई है, एक एक चीज़ की नॉलेज। उनको इनाम भी मिलते हैं माशाल्लाह भाई, इसको पता है किसने कितनी सेंचुरियां बनाई, किसने कितने ओवर पे लोगों को आउट किया, किसने क्लीन बोल्ड कितने किए, किसने कैच आउट कितने किए। अरे तुम्हें क्या फायदा हो रहा है मेरे भाई इस नॉलेज का? क्या तूने मास्टर करना है जिसमें तुझसे ये सवालात पूछे जाएंगे? तो आज से एक बात का आज़म करो कि जो गैर इख्तियारी नॉलेज है वो तो आएगी, वो जो आप ठंडे पानी से नहाओगे तो अकड़ जाओगे, खुद ही पता चल जाएगा कि ये करने का काम नहीं। लेकिन जो अपने इख्तियार से नॉलेज है ना, उसको एक छन्नी ले लो और छानो कि सारा कचरा हमने अपनी तरफ आने नहीं देना, सारा कचरा नहीं आने देना हमने अपनी तरफ। सिलेक्टेड नॉलेज होगी क्योंकि टाइम भी कम है और हमारी खोपड़ी भी महदूद है। सब कुछ इस खोपड़ी के अंदर आप डाल नहीं सकते कि सारी दुनिया की सारी मालूमात आपको पता हो। इसी वजह से जो बड़े हैं, माहिरीन हैं, वो प्लानिंग का कहते हैं। अपनी जिंदगी को आप क्या करो? प्लान करो, एक प्लानिंग के तहत लेकर आओ। अभी देखो मैं अपने एक वाक़या बताता हूँ। पिछले हफ्ते क्या हुआ, मेरे बहुत सारे काम ऐसे खिचपिच खिचड़ी की तरह उलझ गए। मुझे तफसीर की रिकॉर्डिंग करवानी होती है, मुझे मसाइल जो जुमेरात और हफ्ते को चलते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करवानी होती है, मुझे जामिअत रशीद में मुताला करना होता है सबक पढ़ाने के लिए। एक तकाफुल पे एक काम आया हुआ है, तकाफुल के ना उस पर कोई मेरी तहरीर थी, उसको मैंने रीचेक करना है, उसको दोबारा से
کمپوز کروانا ہے. میری ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے طلاق ثلاث کے بارے میں, اس کو میں نے یعنی کمپوز ہو چکی ہے, اس کو ایک دفعہ ایک تصحیح کرنی ہے آخری, پھر وہ چھاپنی ہے. میں نے کتاب لکھی ہے طلاق ثلاث میں, اس میں یہ نہیں ثابت کیا کہ قرآن حدیث سے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ اکٹھی 3 ایک ہوتی ہیں. اجماعی مسئلہ ہے, اس میں اختلاف کی اجازت ہی نہیں ہے. تو کافی پہلے لکھ لی تھی, اب ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو, وقت ہی نہیں مل رہا اس کو چھاپنے کے لیے. اور بہت سارے کام ہیں, گھر کے بہت سارے کام ہیں. کچھ یونیورسٹی میں جانا ہے جہاں کچھ پریزنٹیشن پیش کرنی ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. تو جب آدمی کی کھچڑی پک جاتی ہے نا اتنی ساری, پھر مرغیاں ہیں. اب ایک کام یہ بھی ہے, مجھے شوق ہے مرغیاں پالنے کا, اور یہ بھی میرا کام ہے بھائی. میں اس کے بغیر تو میں تو پاگل ہو جاؤں. سارا دن آدمی دماغی کام میں لگا رہے تو یہ تو پاگل ہو جائے گا. تو جب تک آپ پلاننگ نہیں کرتے نا تو کیا ہوتا ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے. غیر مفید چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں آپ کی زندگی میں, اور مفید چیزوں کو ٹائم بولو نہیں ملتا. اب مرغیوں کو بھی میں نے ٹائم دینا ہے. وہ کیسے ٹائم دینا ہے؟ مرغیاں جہاں انڈا دیتی ہیں وہیں بیٹھ جاتی ہیں جا کے کڑک ہو کے. اب دیکھو یہ کوئی انسانیت ہے یار. ایک مرغی نے میری ریوو کار کے پیچھے جا کے انڈا دے دیا. جو ریوو ہے نا ڈھالا میں جہاں گارڈ بیٹھتے ہیں وہاں انڈا دے دیا اس نے. اب روز وہیں بیٹھ کے انڈا دے رہی ہے. 7-8 انڈا دینے کے بعد کڑک ہو کے وہیں بیٹھ گئی. اب اس کو جہاں بھی اٹھا کے لے جاؤ اس نے ادھر ہی, اتنی ڈھیٹ مرغی, نسلی مرغیاں ایسے ہی ہوتی ہیں, وہیں بیٹھ رہی. ہم ہٹا کے تھک گئے, وہ ہٹ نہیں رہی. اب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کراچی میں ہر جگہ بیان کے لیے جا رہی ہے وہ. ہم نے کہا یہ تو ڈھیٹ ہے, یہ تو ہٹ کے. جو نسلی ہوتی ہیں وہ بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں, جہاں انڈا دیا ہے وہیں بیٹھے گی وہ, چاہے انڈا ہو یا نہ ہو. وہ کہہ رہی انڈے یہیں لا کے رکھے گا تو میں, کیونکہ مرغی کو ڈر ہوتا ہے کسی اور کے انڈے میرے نیچے رکھ دے گا یہ لا کے. جو بہت نسلی ہوتی ہے ان کی بات. عام مرغیاں تو مجھے کسی نے ملتان سے گفٹ دی تھی, بڑی خاندانی مرغی تھی, وہ نہیں ہٹی بھائی اپنی جگہ سے. اس نے کہا ایسی کی تیسی, انڈا یہاں دیا ہے وہاں بیٹھ گئے, تو اس مرغی کسی اور کے انڈے ہوں گے, بیٹھ میں جاؤں گی تو میں اپنے بچوں کو نکال لوں گی, کسی اور کے بچوں کو نہیں. تو اب وہ جہاں ہم جا رہے ہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ مفتی صاحب مرغی کدھر. تو یہ بھی میرا ایک کام تھا کہ یار اس کو میں کیا کروں بھائی, کوئی نیٹ پہ سرچ کر کے کوئی ایسا کیج بنا دوں, کوئی انڈے لا کے رکھ دوں کہ ہمیشہ مرغیاں وہیں انڈے دیں اور پھر وہیں بیٹھیں, ہمیں سہولت ہو جائے گی. یہ بھی ایک کام. مجھے بھنڈی بہت پسند ہے. میں نے کہا آرگینک بھنڈی میرے پاس جب کچی جگہ ہے تو میں بھنڈی کیوں نہ لگاؤں. یہ بھی ایک کام. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو دین دنیا ہر طرح کے 20 کام انسانوں کے پاس ہوتے ہیں. پھر صحت کو مینٹین رکھنا ہے, جاگنگ کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے, یہ بھی ایک کام ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے تو صحت کو ٹائم دو, کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہوگا, صحت نہیں ہے تو سارے کاموں کی ایسی کی تیسی. میں جب روٹین بناتا ہوں نا تو نمازیں اور یہ تو اسلام کے ارکان ہیں نا, یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں, یہ تو صحت پہ مقدم رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو فرائض واجبات سے ہٹ کے سب سے پہلے جب میں پلاننگ کرتا ہوں تو سب سے اوپر ہیلتھ کو رکھتا ہوں. کس کو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہیلتھ. کھانا کیا ہے اور روٹین کیا ہوگی آپ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور یہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, کیونکہ اگر آپ پلاننگ بڑی خوبصورت کر لی آپ نے اور آپ کی کھانے کی پلاننگ ہے ہی نہیں, تو بغیر پلاننگ کے جو کھائے گا نا اس کی ایسی کی تیسی. اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اس زمانے میں ہم جو چاہے کھا لیں, جو چاہے پہن لیں, جیسے چاہیں لائف اسٹائل رکھیں, ٹھیک رہیں گے. اس زمانے, پہلے لوگ ٹھیک رہ لیتے تھے, اس زمانے میں ٹھیک رہنا ممکن نہیں ہے. متزلہ لا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کیا کھانا ہے. یہ سامنے والے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ آپ کو کیا کھلانا ہے اس نے, یہ ہمارا فیصلہ ہوگا. ورنہ لوگ تو کھلاتے رہیں گے, مرغے کھلاتے رہیں گے, گھی جو آج کل مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ کھلاتے رہیں گے, بریانیاں پھڑواتے رہیں گے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے باپ, یا گھر میں جو کچھ پک رہا ہے اگر آپ کو سمجھ میں, آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ اس اب صحت کو کے حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ گھر والوں کو بولے گے میری مرضی کی چیزیں پکاؤ یہاں پہ, آپ کی مرضی کی ہفتے میں 1 دفعہ ہم کھا لیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب میں نے گھر میں اصول بنایا ہوا ہے بھائی, مجھے کھانا دیسی گھی میں پکا کے دو, ورنہ ہم نہیں کھائے گا. جاؤ, اگر دیسی گھی نہیں ہے تو کوئی بھی آرگینک آئل میں, ورنہ نہیں کھا رہے. جاؤ, یہاں بدماشی کر رہا ہوں, گھر میں چلتی نہیں ہے بس. ایک دفعہ بولتا ہوں پھر کھا لیتا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟
تو اچھا خیر، تو پلاننگ میں اب پلاننگ کرنی پڑتی ہے. وقت بہت تھوڑا ہے لیکن یہ مضمون بہت اہم ہے، کیا کریں. اب دیکھو ایک اور میں مثال دیتا ہوں. یہ میں آپ کو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہر چیز میں جب تک پلاننگ نہیں ہوگی کچھ بھی کام نہیں کر سکتے آپ. اٹرم پٹرم کچھ کام اہم ہوں گے، زیادہ تر غیر اہم کام ہوں گے. اب میں اگر پلاننگ نہ کروں تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ آپ اگر خود پلاننگ کر کے اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرتے نا تو کسی اور کی پلاننگ کا اور کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے آپ. کوئی دوست آ کے بیٹھ جائے گا، بلا وجہ ادھر ادھر کی پھینکنا شروع کر دے گا. ابے چل ذرا گٹکے کی دکان پہ چل. آپ کا کوئی اسکیجول تو ہے ہی نہیں، کوئی شیڈول ہے ہی نہیں آپ کا. تو آپ کبھی گٹکے پہ بیٹھے ہوئے ہو، کبھی ڈبو میں، کبھی منہ میں پان اور ادھر سے پی کے پھینک رہے ہو. اور تھوڑے دنوں میں جب آپ کی عمر ڈھلکنا شروع ہوگی آپ کو پتا چلے گا بھائی بہت کچھ کر سکتا تھا، زندگی کیا کر دی؟ برباد. سب سے پہلے تو شوگر حملہ کرے گی، بلڈ پریشر، اور پھر جو 20 قسم کی بیماریاں. ہمارے ایک جاننے والے، اب تو پرانا قصہ ہو گیا پتہ نہیں چلے گا، صبح صبح اٹھ کے کولڈ ڈرنک کی پوری بوتل پیتے تھے. میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا مت پیو، یہ زہر ہے. نہار منہ پی رہے ہو یار. کہتے ہیں مجھے عادت ہو گئی نا، لت پڑ گئی. کہہ رہے بھائی اس کے بغیر میں چل نہیں سکتا. عادت، میٹھے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور کولڈ ڈرنک وغیرہ میں نشہ ہے، یہ عادت پڑ جاتی ہے، اس کے بغیر تسلی نہیں ہوتی. تو گول ہو گئے بالکل نا، لمبائی چوڑائی پتہ ہی نہیں چل رہی. یعنی جو چوڑائی تھی وہی ان کی لمبائی، اور اتنی موٹی ماشاءاللہ ان کی گردن. اب پتہ نہیں چلے گا، بہت پرانا قصہ ہو گیا. تو اور سارے گول گول، بھائی بھی گول ان کے سب، کیونکہ سبوں کا یہ معمول ہے، ہر وقت فریج میں کولڈ ڈرنک پڑی رہتی ہے، پیزے برگر چل رہے ہیں سارے ماشاءاللہ. اگر آپ دھکا دیں گریں گے نہیں، وہ گھومیں گے. اگر آپ ان کو دھکا دیں گے تو گریں گے نہیں، گھومیں گے. ان کو چلانے کے لیے ٹائر لگانے کی ضرورت بولو نہیں. اب دیکھو چونکہ اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے نا، جب اپنی پلاننگ ہی نہیں ہے، کوئی ہدف ہی نہیں بنایا صحت کو مینٹین رکھنے کا، صحت کی حفاظت کرنے کا، جب کچھ بنایا ہی نہیں ہے تو جو دل چاہے گا دل آپ سے وہ کام کروائے گا. تو جو کولڈ ڈرنک کمپنیاں ہیں ان کے ویژن کا حصہ بن گئے آپ. انہوں نے تو یہ بنائی اس لیے تاکہ پیسہ کمائیں. ان کو پتا ہے جب یہ پئیں گے تو چسکا لگے گا تو اور پئیں گے، وہ ایڈورٹائز بھی دکھا رہے ہیں. تو آپ کی صحت کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ جو کولڈ ڈرنک کمپنی ہے وہ نوٹ چھاپ رہے ہیں، وہ بڑے خوش ہیں کہ تو گول ہو، تو پھٹے، تو جو مرضی ہو، پیسہ ہمارے پاس آ رہا ہے. تو جب آپ کی اپنی کوئی پلاننگ نہیں ہے تو کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یار مجھے ذرا پانی پلا دیں تھوڑا سا، وہ کوئی بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، زیادہ ٹھنڈا نہ ہو. تو آپ کسی اور کی پلاننگ کا حصہ بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ تو یہ تو میں نے ایک واضح مثال دی ہے، لیکن ہم میں سے ہر شخص اسی میں مبتلا ہے. آپ دیکھ لو صبح شام ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں اس کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ بیٹا. ہمیں اس کا نقصان ہو. بھائی یہ جو چنگیزی صاحب چندہ کر رہے ہیں تھوڑا سا تعاون کر لیا کریں کیونکہ ثواب ملتا ہے اس سے. تو یہ بڑے آفیسر رہے ہیں پہلے، سمجھ رہے ہیں. مسجد میں جھولی اٹھا کے گھومنا اپنے لیے نہیں، مسجد کے لیے، یہ بھی تھوڑا سا دل گردے کا کام ہے. میرے سے تو یہ بھی نہیں ہوتا، لیکن بہرحال دل گردے کا کام ہے. خیر، تو اب خوب سمجھو اس بات کو. میں یہ مرغیوں کی مثالیں شو مارنے کے لیے نہیں دے رہا، میں اس لیے تاکہ آپ کو لگے کہ بھائی یہ سب اپنے شوق بھی اسی طرح سے پورے ہوتے ہیں انسان کے. اور شوق بھی دیکھو، ہم نے شوق تو میرا بھی بہت کچھ کرتا ہے، میں یہ پالوں یہ پالوں، لیکن یار وہ شوق کرو نا جس کا دنیا یا آخرت میں فائدہ ہو. شوق بھی پورا ہو جائے. اب میں کتا اگر پال لیتا، محبت تو کتے سے بھی ہو جاتی، مجھے کوئی فائدہ ہوتا مجھے اس کا. لوگ کہتے ہیں جی شوقیہ پالا ہوا ہے. آپ شوقیہ حلال جانور بھی تو پال سکتے ہو یار. آپ کے میرا دل نہیں چاہتا، جب آپ پالو گے تو آپ کا دل چاہنا شروع ہو جائے گا. میں کتا بھی پال سکتا ہوں. سانپ پالے ہوئے ہیں لوگوں نے، چھپکلیاں پالی ہوئی ہیں. ایک صاحب کا فون آیا، چھپکلی کا بزنس کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا کر رہا ہے تو؟ چھپکلی کا بزنس کرے گا؟ کچھ کتنا گندا پلیت چھپکلی، جائز نہیں ہے. خوب سمجھ رہے ہو چھپکلیوں کا بزنس تو. لیکن اگر جائز بھی ہو تو بھائی اور کتنی کام کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں دنیا میں. تو شوق میرے بھائی آپ پورا کریں، لیکن وہ جس کا آپ کو، اب گارڈننگ کا شوق ہونا چاہیے آپ کو. اس سے کیا ہوگا؟ تو مجھے چونکہ بھنڈی پسند ہے تو میرے ویژن میں یہ بھی تھا، پلاننگ میں کیا لگانی ہے بھائی؟ بھنڈی. ٹھیک ہے.
اور سبزیاں بھی دیکھو ہم نے اچھے شوق رکھے ہوئے ہیں, ان سبزیوں کے جو شوق بھی پورا ہو فائدہ بھی ہو. ابھی جو بند گوبھی ہے اس کا سالن کتنا مزے کا ہوتا ہے, فائدہ بھی ہے. کیا خیال ہے؟ تو شوق ایسی چیز کو بنا لو نا جو آپ کی صحت کے لیے مفید ہو. کیا خیال ہے؟ دیسی مرغیوں کا شوق, دیسی مرغی کا گوشت کھانے کا شوق پالو, اس بہانے مرغیاں پال لو گے آپ, کیونکہ ویسے تو بڑی مہنگی ملتی ہے. تو اب اس بات کو سمجھے. اب مجھے اچھا اس میں یہ بھی پلاننگ کرنی تھی ہم نے کہ ہماری مرغیاں جو دانا کھا رہی ہیں گرتا بہت تھا, اتنی ہم نے پھر کیا کیا اس مسئلے کو نمٹایا نیٹ پہ سرچ کر کے نا کہ کوئی ایسا برتن بنائے ہم کہ دانا ایک بھی ضائع نہ ہو. تو 2-3 تجربوں کے بعد بنا لیا الحمدللہ. تو اب کام بکھرے ہوئے ہیں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پلاننگ نہیں ہے تو نقصان یہ ہوگا کہ غیر اہم کام پہلے ہونا شروع ہو جائیں گے, اہم کام ڈیلے. بلکہ ایک عام لوگوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ غیر اہم بھی نہیں, وہ کام جو سرے سے مفید ہے ہی نہیں وہ کرنے لگیں گے آپ لوگ, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ کام کرنے لگیں جو نقصان دہ ہیں. تو یار آپ محنت بھی کر رہے ہو اور اس کا آؤٹ پٹ بھی یہ ہے کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے, تو کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ پین اور ڈائری لے کے بیٹھ جاؤ. کیا کرو بھائی؟ یار کیا کریں یار, بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اوپر سے آئے ہیں؟ سارے اوپر سے ہی آئے ہیں بھائی, دبئی سے آئے ہیں. اچھا ماشاء. آپ نے کیا کہنا ہے؟ ڈائری اور پین لے کے بیٹھ جانا. دیکھو موبائل پہ جب لکھو گے دماغ نہیں چلے گا, یہ ذہن میں رکھو. موبائل پہ پلاننگ نہیں ہوتی, جو کی ہے اس کو نوٹ پیڈ پہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہو. دماغ ہمیشہ جب قلم ہاتھ میں ہو نا اور اچھی سی ڈائری ہو جب ہی چلتا ہے دماغ. اس پہ آپ اپنے تمام کاموں کو لکھنا شروع کرو. کیا کرو بھائی؟ لکھنا کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم سے فضول کام چھوٹتے نہیں ہیں. اس لیے نہیں چھوٹتے کہ آپ کے پاس کام کے کاموں میں اپنے آپ کو کھپا ہی نہیں رہے ہو. آپ تو سوچ رہے ہوتے ہو بیٹھ کے کہ میں نے کیا کرنا ہے. جو آدمی سوچے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے تو پھر تو دل اس کو جو دل چاہے گا وہ کرنا شروع کر دے گا. اس وقت بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی. آپ کی بیگم نے آپ سے کہا کہ ایک گھر بنانا ہے جی, اب آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں, اب ہم ایک بنگلہ بناتے ہیں اچھا سا. آپ نے بغیر پلاننگ کے نا مزدوروں کو لائے اور 4 دیواری پہلے کھڑی کر لی, پھر ایک کمرہ یہاں بنا لیا, ایک یہاں بنا لیا. جیسے جیسے سمجھ میں آ رہا ہے بناتے چلے گئے. وہ نقشہ وقشہ نہیں بنایا پہلے آپ نے. بیگم سے محبت تھی, بیگم کے لیے بنایا. بیگم صاحبہ نے آ کے دیکھا, بولا یہ کیا کر دیا. واش روم ادھر بنا دیا جہاں کچن ہونا چاہیے تھا, اور واش روم کا سائز بڑا ہے, کچن کیا ہے چھوٹا ہے. یہاں ہوا کہاں سے آئے گی؟ میری اماں جب رہنے کے لیے آئیں گی تو وہ کہاں رہیں گی؟ ان کا کمرہ آپ نے ادھر بنا دیا. تو جس کی خوشی کے لیے بنا رہے ہو اس کو پسند آ ہی نہیں رہا. وہ آپ کی تو پیسوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی, کروڑوں روپے برباد ہو گئے آپ کے. بنیادیں کھودنی پڑیں گی دوبارہ. بہتر نہیں تھا کہ گھر بنانے سے پہلے آپ ایک نقشہ بنوا لیتے اور بیگم کو دکھا لیتے؟ یہ بہتر نہیں تھا؟ تو دیکھو انسان کی زندگی بھی ایک عمارت کی طرح ہے. آپ بغیر پلاننگ کے زندگی گزار رہے ہو نا, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بے تکی عمارت کھڑی ہو رہی ہے. گزرنے کے بعد آپ پلاننگ نہیں کرو گے. مثال کے طور پر ابھی آپ کی پلاننگ میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کھانے کے بعد پلاننگ کرو گے صبح ناشتہ کیا کرنا چاہیے تھا. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صبح میں نے کولڈ ڈرنک سے ناشتہ کرنا ہے, وہی پوری جو پی کے میں نے جو ہو نہیں گئے تھے یوں پہیا بن گئے تھے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے صبح کیا کرنا ہے, تو آپ نے کھا لیا. اب کھانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یار مجھے ناشتہ یہ کرنا چاہیے تھا. اب سوچنے کا فائدہ ہے؟ تو کام سے پہلے سوچا جاتا ہے. اگر کام سے پہلے نہیں سوچا, ناشتے سے پہلے نہیں سوچا کہ کیا کرنا ہے, تو پھر تو جب بھوک لگے گی جو دل چاہے گا وہ کھاؤ گے نا, کیونکہ سوچا تو ہے نہیں. پھر تو خواہشات پہ عمل کرو گے آپ.
تو ہمارے ہاں پلاننگ کا رواج ہی نہیں ہے. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ہمارے, زیادہ بچے پیدا ہونے سے نہیں بگڑتے, وداؤٹ پلاننگ, یعنی پیدا ہونے کے بعد ان کی پلاننگ نہیں کر رہے. پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو گے کتنے پیدا کرنے ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے جتنے دے دے وہ. لیکن جب پریگننسی ہو جائے نا اور پتا چلے میرے بچہ آنے والا ہے, تو پھر اس کی پہلے سے پلاننگ کر دو, اس کو بنانا ہے کیا میں نے. جیسے حضرت مریم کے جب حمل ٹھہرا, حضرت مریم کی ماں کے, تو انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر لی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی اس کو. فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچے پیدا کرنے کی پلاننگ کرو, کتنے ہونے چاہیے. اس میں تو اللہ نے منع کیا ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. آپ پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کرو. تو اگر پیدا ہونے کے بعد بھی پلاننگ نہیں کر رہے تو 2 بچے ہی عذاب جان بن جائیں گے آپ کے. اور اگر پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کر رہے ہو تو 18 بھی پل جائیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. لیکن میرے بھائی بچوں کی پلاننگ تو وہ کرے جو پہلے اپنی تو کرے, اپنی ہی پلاننگ نہیں ہے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, سو کہتے ہیں ہم صبح روزہ رکھیں گے, پھر صبح جب اٹھتے ہیں نا کہتے ہیں ابے سحری کا تو کچھ پہلے سے انتظام ہے ہی نہیں, اب سوتی ہوئی بیگم کو اٹھاؤ پراٹھا بنانے کے لیے, بیگم لات مارے گی. روزہ تو رکھ رہا ہے بھائی, ٹینشن کس کو دے رہا ہے ہمیں. پھر فریج کھول کھول کے چھانک رہے ہوتے ہیں, کچھ مل جائے کھانے کو, کہہ رہے ہیں چلو رہنے دو. بھئی آپ نے کل روزہ رکھنا ہے تو سحری میں کیا کھانا ہے اس کی پلاننگ رات کو بولو پہلے کرنی پڑے گی کہ یار پہلے سے انتظام کر لو تاکہ بیگم اگر نہ اٹھے تو خود کچھ کھا لو. یہ پہلے سے کرنا پڑے گا نا آپ کو. اس دن کیا ہوا ہے میرے ساتھ, یہ ہوا میں نے ایک دن روزہ رکھا تو بھول گیا میں افطاری کیا کرنی ہے, گھر والوں کو بھی نہیں بتایا میں نے. تو وہی ہوا جب افطاری کا ٹائم تھا مجھے یاد آیا بھائی افطاری, میں نے گھر میں بتایا بھی نہیں کہ روزہ ہے میرا, کہیں روزہ رکھ کے چلا گیا تھا مدرسے, گھر والوں کو نہیں پتا چلا. اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا, نتیجہ کھانے کا دل تو چاہ رہا ہے نا, تو بازار سے چاٹ منگوائی. پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا تھا اس اللہ کے بندے نے. اس چاٹ کے کھانے کے بعد 1 ہفتہ میں بیمار پڑا رہا ہوں, نزلہ کھانسی, وہ پھر پتہ نہیں کیا تھا اس میں, اور پھر وہ جم گیا سر میں, پھر خون نکلنا شروع ہو گیا. میں پچھلا ہفتہ میرا اسی ٹینشن میں گزرا ہے. پلاننگ کے بغیر کھانے کی ایک اللہ نے مجھے چپت لگائی کہ آئندہ یہ حماقت, کیونکہ بھوک تو لگ رہی ہے نا افطاری میں, یہ تو نہیں کہ بیگم اب آپ ایسا کرو کہ یہ پکا دو, پکنے میں تو گھنٹہ لگے گا بھائی. اب تو اب چاٹ کے ہم شوقین ہیں, ہم گھر کی چاٹ ایک الگ ہوتی ہے, بازار کی الگ ہوتی ہے. تو وہ کھاتے ہی میرا گلا خراب ہونا شروع ہو گیا. تو یہ میں نے ایک اپنے کہانیاں قصے سنانے کے لیے نہیں میں یہاں بیٹھا, آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں میں. ہمارا جب ایک چیز بغیر پلاننگ کے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے تو صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک جس بندے کی لائف وداؤٹ پلاننگ گزرے گی وہ تو جہنم میں ہی جائے گا میرے بھائی. وہ جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے, اس کے لیے دنیا بھی جہنم بنے گی اور آخرت بھی جہنم بنے گی. تو اس لیے آپ نے چھانٹی کرنا ہے کہ کیا سیکھنا ہے اور کیا بولو نہیں, کس چیز کی نالج لینی ہے, کس چیز کی نالج نہیں لینی. تو ڈائری لو اور پین لے کے آج یہ لکھو, بے شک اٹرم پٹرم آڑا ترشا لکھو. لوگ کہتے ہیں ایسے یہ لکھا ذرا ترتیب سے نہیں جا رہا, جو دماغ میں آ رہا ہے ڈائری میں ڈال دو, بے شک بے ترتیبی آ رہا ہے. میں جب پلاننگ کرتا ہوں تو پتہ ہے کیسے کرتا ہوں, تفسیر کے لیکچر اس ہفتے اتنے ریکارڈ کروانے ہیں, مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے. اب آپ بولو کہ تفسیر کے لیکچر اور انڈوں کا آپس میں کیا تعلق؟ بھائی جو کھوپڑی میں آ رہا ہے اس کو سیدھا بعد میں کرنا ہے, کیونکہ یہ چیزیں انسان کو روکتی ہیں. پھر جب لکھا ہی نہیں جا رہا, پہلے کیا, ابے جو دماغ میں آ رہا ہے وہ دماغ سے نکال کے شاپر میں ڈال دے. آپ جب شاپنگ کرتے ہو ایک تھیلے میں سب کچھ اٹرم پٹرم ڈال رہے ہوتے ہیں, گھر میں آ کے اس کو سلیقے سے رکھا جاتا ہے. بیگم انڈے فریج میں رکھ دو اور آلو جو ہے وہ سبزی کی ٹوکری میں رکھ دو, ابھی ڈال دو کھوپڑی سے, جو کچھ کھوپڑی شریف میں ہے وہ کہاں ڈال دو, وہ ڈائری میں لکھ دو. تو اس میں پھر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. پھر اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے, یار یہ غیر اہم ہے, یہ ڈبو کو نکالو, گٹکے کو کیا کرو. اب ایک دم تو گٹکا چھوٹے گا نہیں آپ سے, تو پھر اس کی پلاننگ کرو, یار یہ چھوڑنا کیسے ہے. تو ابھی میں 2 گٹکے کھاتا ہوں, 1 پہ آ جاؤ. ویسے 2 اتنا نیک کوئی نہیں ہوتا جو 2 گٹکے کھاتا ہو. تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے نیٹ پہ میں نے ویڈیوز دیکھنی ہے, گٹکے کے کیا نقصانات ہیں. ایسے ایسے گٹکے والے منہ آئیں گے نا آپ کے سامنے, خطرناک, آپ بولو گے بھائی یہ کیا ہے. موٹیویشن کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. پھر آپ نیٹ پہ جو چیزیں دیکھو گے وہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہو, وہ نہیں جو یوٹیوب آپ کو دکھانا چاہتا ہے. ایک پلاننگ ہوگی نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا مجھے نیٹ پہ کیوں جانا ہے, مجھے یوٹیوب پہ کیا دیکھنا ہے, مجھے فیس بک پہ بولو کیا دیکھنا ہے.
جو میرے ویژن سے جو چیزیں میچ کرتی ہیں میں وہ دیکھوں گا نا. جو چیزیں میرے ویژن سے میچ ہی نہیں کرتی, مجھے کیا پتا نا یار اس کا گٹکا چھڑانے سے کیا تعلق کہ میاں داد نے کتنے چھکے مارے ہیں, پھر یہ دیکھو گے آپ بیٹھ کے کہ آپ کا ہدف ہے گٹکا چھوڑنا, آپ کا ہدف ہے یار یہ کتوں سے جان چھڑاؤ, مرغیاں پالو, بکری پالو. اب بکری کیسے پالے بھائی, جگہ ہی نہیں ہمارے پاس. نیٹ پہ سرچ کرو کہ جن کے پاس جگہ نہیں ہوتی وہ بکریاں, بولو. انٹرنیٹ بڑی مفید چیز ہے بھائی, یوٹیوب بڑی مفید, ہر چیز بتا دیتا ہے. جن کے پاس گارڈننگ کی جگہ نہیں ہے نا, سبزی بھنڈی اگانے کی جگہ نہیں ہے, ٹماٹر کی جگہ نہیں ہے, نیٹ پہ لکھو, نیٹ آپ کو, یوٹیوب آپ کو یہ بھی بتا دے گا جن کے پاس جگہ نہیں ہے وہ کیسے سبزیاں لگا سکتے ہیں, ہر چیز بتائے گا آپ کو. پھر آپ جب جا کے سرچ کرو گے نا تو پھر آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی جو آپ کی ضرورت. اور کمال کی بات ہے یوٹیوب میں جو چیزیں آپ دیکھنا شروع کرتے ہو پھر یوٹیوب وہی چیزیں آپ کے سامنے لانا شروع کر دیتا ہے. ایسی ایسی چیزیں لائے گا, آپ بولو گے یہ تو مجھے معلوم. تو آپ نے پورا جو ہے نا ایک جو گناہ زندگی میں داخل ہو چکے ہیں ان کی پلاننگ کرو, کیسے ان سے جان چھڑانی. ایک دم سے سب کچھ نہیں ہو جاتا, تو کسی ایک ٹریک پہ آنا شروع ہو جاؤ گے. ابھی ہم شیطان کی پلاننگ کا حصہ, شیطان نے ڈائری میں نا ہمارے بارے میں پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ یہ بے وقوف آدمی ہے, اس کو یہ ٹھرکی بھی ہے, اس کی ٹھرک سے فائدہ اٹھاؤ, ٹھیک ہے, یہ نشئی بھی ہے, اس کو شراب کی دکانوں کا پتہ بتاؤ, اور یہ بد اخلاق بھی ہے تو اس کی بد اخلاقی سے طلاق, غصے کا تیز ہے طلاق دلواؤ, کسی دن غصے میں لاؤ دھڑ 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 کیا کر دے, طلاقیں دے دے. اور اس کو سست بھی ہے, ایسا بھی ہے, ویسا بھی ہے, اس کو شوگر کا مریض بناؤ, اس کو لڈو کھانے کا بہت شوق ہے, اس کو ایسی یوٹیوب پہ ویڈیو اس کے سامنے لاؤ, یوٹیوب اس کو بتائے وہاں مٹھائی سستی اور اچھی ملتی ہے. تو اگر آپ کی میرے بھائی کوئی خود پلاننگ نہیں ہے, یہ موضوع بہت طویل ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے, بہت طویل بھی ہے, اتنا کافی نہیں ہے جتنا میں نے کہہ دیا. ابھی تو تھوڑا سا کمپنی کی مشہوری کے لیے, ٹھیک ہے نا, میری کوئی کمپنی نہیں ہے بھائی, نہ کوئی بزنس ہے اس چیز کا, ویسے ہی محاورہ میں نے استعمال کیا ہے. کہیں آپ سمجھیں مجھ صاحب کو پتہ چلا پھر اپنا ایک کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے والے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ کو صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ زندگی کو پہلے سے آپ نے مینٹین رکھنا ہے, نالج وہ لینی ہے جو آپ کے فائدے کی ہو, اور آپ کے فائدے کی نالج کون سی ہے کون سی نہیں ہے یہ جب پتہ چلے گا جب آپ پہلے سے لکھو گے, صفوں میں لکھو گے, ڈائریوں میں لکھو گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے مجھے جان چھڑانی ہے. اگر یہ آپ نے نہیں سوچا بیڑا غرق ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میرے بہت سارے کام اس طرح سے نمٹ جاتے ہیں. اب اس دن جب میں نے ایک دن کچرا جمع ہو گیا تھا نا, تو میں نے ساری چیزوں کو لکھ کے میں نے کہا بھائی یہ سب سے پہلے نمٹانا ہے, اس ہفتے یہ کام کرنا ہے, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. تو وہ نمٹ گیا, کیونکہ پھر باقی سارے کاموں کو آپ نیکسٹ ویک کے لیے, اگلے ہفتے کے لیے رکھ دیتے ہیں, تو وہ نمٹ گئے وہ کام. اور یہ نہیں کہ کام میں آپ اتنا مسلط کر لیں اپنے اوپر, اس میں تفریح کا بھی ٹائم ہو, بھاگنے دوڑنے کا بھی ٹائم ہو, وہ تو روز ڈیلی روٹین ہے. جیسے نماز تو روز ہی پڑھنی ہے, تو کچھ کام روز ہی کرنے ہیں آپ نے. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے پہلے انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بغیر انسان کا بچہ بنیں گے نہیں. وما علینا الا البلاغ.